السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 24 ستمبر 2024 پیر کا دن ہے۔ شام کے 4 بج چکے ہیں۔ ابھی کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ وقت ترمیمی بل ای میل سے متعلق جے پی سی کے سربراہ جگدمبا پال کا بیان آیا سامنے، جانیے انہوں نے کیا کہا۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر کئی اہم تازہ ترین خبریں آپ تمام حضرات کو سننے اور دیکھنے کو ملے گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ وقت ترمیمی بل کا جائزہ لینے والی جے پی سی کے چیئرمین بی جے پی ایم پی جگدمبا پال نے کہا، بل سے متعلق جو آن لائن تجویزات موصول ہوئی ہیں ان کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جے پی سی کو کتنی تعداد میں ای میل موصول ہوئے ہیں۔ وقت ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے والی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی ایم پی جگدمبا پال کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت ترمیمی ایکٹ 2024 جسے پارلیمنٹ میں جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا، اس کے لیے 3 ماہ کی ٹائم لائن دی گئی تھی اور کہا تھا کہ جے پی سی کی رپورٹ کو اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت ترمیمی بل کے اسٹیک ہولڈرز کے جے پی سی کو جو مشورے آ رہے ہیں یا اس میں ترمیمات سے متعلق جو رائے ہے اسے سنا جائے، تاکہ حکومت کو امید ہے کہ اسٹیک ہولڈرز اور جے پی سی کے ممبران کے درمیان بات چیت ہوگی اور ان کی آراء کو ترامیم پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جے پی سی چیئرمین نے کہا کہ ہم سب کے اتفاق کے ساتھ ایک جامع رپورٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایسا بل بنایا جا سکے جس کے ذریعے تعلیم اور صحت کے شعبوں کو وفق املاک کے فوائد حاصل کیے جا سکے۔ جے پی سی چیئرمین جگدمبا پال نے کہا کہ جے پی سی کو وقت ترمیمی بل سے متعلق 1 کروڑ سے زائد ای میل موصول ہوئے ہیں اور اسے ترتیب دینے کا کام جنگی پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ جے پی سی چیئرمین نے کہا کہ جے پی سی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام اسٹاک ہولڈرز کو میٹنگوں میں مدعو کیا جا سکے، اس لیے اب خود جے پی سی کے ممبران الگ الگ ریاستوں کا دورہ کریں گے، جس میں 26 ستمبر کو جے پی سی کا ممبئی کا دورہ متوقع ہے، جہاں مہاراشٹر وقف بورڈ کے ممبران، اقلیتی کمیشن اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی۔ اسی طرح 27 ستمبر کو احمد آباد میں، 28 کو حیدرآباد میں، 30 ستمبر کو چنئی میں، 1 اکتوبر کو بنگلورو میں میٹنگ کریں گے، جہاں کیرالہ کے وقف بورڈ ممبران کو بھی بلایا جائے گا اور ان کی بات سنی جائے گی۔ جگدمبا پال نے مزید کہا کہ وقت ترمیمی بل کا مقصد وقف بورڈ کی کارکردگی میں شفافیت لانا ہے تاکہ غریبوں، خواتین اور پسماندہ طبقات کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ وہیں اتر پردیش ضلع بجنور سے ایک دردناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ قبر سے گردن کاٹ کر لے گئے۔ اتر پردیش ضلع بجنور میں مشہور اسلامک عالم قاری سیف الرحمن کے شو کو 25 جولائی کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ کل قبر کھدی ہوئی ملی اور شریر سے گردن غائب ملی۔ تندر کریا کے لیے گردن کاٹ کر لے جانے کی آشنکا جتائی جا رہی ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی جادوگر جادو کے لیے اس طرح کی غلط حرکت کر رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب مشہور صحافی سمیع اللہ خان صاحب نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقین جانیے میری نظر میں اب ان قائدین کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ پہلے مجھے ان سے پالیسیوں میں اختلاف رائے ہوتا تھا، لیکن جب سے انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر سیاسی مصلحتوں کو ترجیح دی، میری نظر میں وہ اہمیت نہیں رہی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ۔ میرا دل بہت بری طرح سے جلا ہوا ہے۔ علماء ہند، اکابرین دیوبند، علماء سن بریلوی سے لے کر عام مسلمانان ہند نے کبھی ناموس رسالت کے واقعی اور حقیقی مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، لیکن آج یہ لوگ خود کو علماء بھی کہلاتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربانیاں دینے سے کتراتے ہیں۔ عشق رسول، عشق مصطفیٰ کے ہنگامے سے ڈرتے ہیں، وہ بھی جمہوریت کی سیاسی مصلحتوں کا بہانہ بنا کر۔ کس قدر سوال زدہ مادی دور میں جی رہے ہیں ہم۔ ناموس رسالت کے حقیقی مسئلے پر ضرورت عمل نہیں دینا، یہ بے غیرتی اور نبی سے تعلق میں کمزوری کی واضح علامت ہے، اور یہ نحوست ہے۔ یہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سے غداری کا ثبوت ہے۔ مشہور صحافی سمیع اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن اپنے نبی کی ناموس کے حقیقی معاملات پر کبھی خاموش نہیں بیٹھوں گا، اکیلے شور مچاتا رہوں گا یہاں تک کہ محمد کو اپنا نبی کہنے والی ملت خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ثابت نہ کر دے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہندوؤں کا مذہبی رہنما، اللہ کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھٹیا بدتمیزی اور گستاخی کر کے آزاد گھوم رہا ہے۔ مہاراشٹر کا چیف منسٹر ایکناتھ شندے اس کی حمایت میں ہے، نتیش رانے اور دیگر ہندوتوا لیڈران اس کی حمایت میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بدتمیزی
تجویزی کی ہمت آج سے پہلے ہندوستان میں نہیں کی گئی، لیکن مسلمانوں کی ملی و مذہبی قیادت نے اللہ کے رسول کی ناموس کے ایسے سنگین معاملے کو ترجیحات میں شامل تک نہیں کیا۔ مجھے بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا اور اس ملک کے مسلمانوں کا کیا بنے گا جو ناموس رسالت کے حقیقی معاملے پر اتنی بھی کوشش نہیں کرتے کہ گستاخ کو گرفتار کرا دے۔ آپ کسی بے وقوفی میں جی رہے ہیں۔ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جس قوم اور اس کی قیادت کو اس کے نبی و رسول کے ناموس کے سلسلے میں اہمیت حاصل نہیں، اسے دیگر مسائل میں کامیابی مل جائے گی؟ دیکھ لینا یہ سب سراب ثابت ہوگا۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کے ناموس کو اتنی بے دردی سے نظر انداز کرنے والی قیادت کو اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ مشہور صحافی سمیع اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے سے آواز لگا رہا ہوں، خطوط بھی لکھیں، لیکن ان لوگوں کی نظر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر سری گستاخی کا سنگین قضیہ سیاسی حکمتوں سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ پھر تک ہار کر ہم نے ترکی و قطر کے حقوق انسانی والے عام مسلمانوں سے ناموس رسالت کے اس مسئلے پر کچھ کروانے کی کوشش کی، کیونکہ ناموس رسالت کا معاملہ سب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم پر یہ فریضہ ہے کہ گستاخ کو گرفتار کروائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے پنڈت رام گیری کی طرف سے ناموس محمدی پر حملے کے معاملے میں میرے ان جذبات کو محفوظ کر لے، میرے آقا تک پہنچا دے، اور مورخ جب اس واقعے پر ملی قائدین کی بے حسی اور ایمانی بے غیرتی کو لکھے گا تب وہ میرے ان جذبات کو بھی میرے جیسے مسلمانوں کی جذباتی کیفیت کے طور پر درج کرے۔ ناموس رسالت پر قائدین کے رویے نے میرا دل پوری طرح متاثر کیا ہے۔ مشہور صحافی سمیع اللہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر قائدین کے رویے نے میرا دل بری طرح متاثر کیا ہے۔ اب تو 1 مہینے سے زائد گزر چکا ہے۔ اب اگر یہ شرم کے مارے بھی کچھ کرتے ہیں تو دل میں وہ مقام ان کو نہیں مل سکتا، اطمینان چاہے ہو جائے۔ جو لوگ ناموس رسالت کے مسئلے کو نظر انداز کر سکتے ہیں ان سے آخر میرا دل کیسے مل سکتا ہے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں دوسری جانب توہین رسالت کے ملزمین رامگیری نتیش رانے پر کارروائی کے مطالبے پر ترنگا جھنڈے اور دستور ہند کی کاپی کے ساتھ امتیاز جلیل کی قیادت میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ اس چلو ممبئی ریلی میں اورنگ آباد سے ہزاروں کار اور بائک سواروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ناندیڑ، ناسک، بھیونڈی، ممراٹول ناکے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے نعرے لگائے گئے۔ غور طلب ہے کہ امتیاز جلیل کی قیادت میں اورنگ آباد سے ممبئی کی جانب ہزاروں کی تعداد میں کار اور بائک سواروں کے ہمراہ چلو ممبئی ریلی کا آغاز کیا گیا۔ یہ ریلی حالیہ دنوں بابا رام گیری اور بی جے پی لیڈر نتیش رانے کی اشتعال انگیز بیانات اور مسلمانوں کے خلاف مبینہ توہین آمیز رویوں کے خلاف احتجاج کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے امتیاز جلیل نے دونوں پر فرقہ وارانہ بیان دینے کا الزام لگایا۔ واضح ہے کہ امتیاز جلیل کے ساتھ مختلف مسلم تنظیموں اور سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ سمردھی ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے بھیونڈی اور ممبرا پہنچا، جہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ریلی ممبرا تھانے ہوتے ہوئے ملنڈ پہنچا، جہاں اسے انتظامیہ نے روک دیا۔ غور طلب ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما امتیاز جلیل نے مہاراشٹر کے بی جے پی ایم ایل اے نتیش رانے کے خلاف بیان دیا ہے۔ نتیش رانے کے لیے ٹنگو کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اویسی صاحب کے پاجامے کا سائز ٹنگو کے پاجامے سے بڑا ہے۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ پولیس نے ان کی ریلی کو ملنڈ کے قریب روکا ہے، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ ریلی کے دوران انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمام قوانین صرف ہم پر لاگو ہوں گے؟ ریلی کے دوران امتیاز جلیل نے کہا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ ملک میں تفرقہ انگیز معاشرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بی جے پی ایم ایل اے نتیش رانے کو نشانہ بناتے ہوئے امتیاز جلیل نے کہا کہ چھوٹے، ہمارے ساتھ گڑبڑی نہ کرو، ہم میں سے کوئی ناراض ہو جائے تو۔ امتیاز جلیل نے ریلی کے دوران اپنے 4 مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ نمبر 1، رام گیری مہاراج کو گرفتار کیا جائے۔ نمبر 2، نتیش رانے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ نمبر 3، اگر کوئی کسی مذہب کے خلاف بات کرے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ نمبر 4، مولانا سلمان اظہری کو رہا کیا جائے۔ امتیاز جلیل کی ریلی جب ملنڈ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کلکٹر اور کمشنر ملنڈ نہیں آئے ہیں، اس لیے ریلی میں شامل لوگ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ تاہم بعد میں تھانے کلکٹر موقع پر پہنچے اور انہیں میمورنڈم دینے کے بعد جلیل دیر رات ممبئی سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔